نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اصطلاحات تصوف پر گفتگو کر رہے تھے اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر کچھ انقطاع آیا۔ آج کی جس اصطلاح پر ہم گفتگو کریں گے اس اصطلاح کا نام ہے ہمت۔ تصوف میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہمت کہتے ہیں۔ ہمت کا معنی ہوتا ہے اپنے ارادے کی انتہائی حالت کو پہنچنا۔ کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور پوری توجہ اپنی اسی عبادت میں مقصود حقیقی پر جمانا، اس کو ہمت کہتے ہیں۔ اور صرف ہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مقصود حقیقی سے توجہ کو پھیر لینا۔ جیسا کہ جو ماہرین ہیں انہوں نے حضرت زلیخا کے اس واقعہ سے جس میں وہ اپنے ارادے کی انتہائی حالت کو پہنچ گئیں اور انہوں نے اس بات تک گئیں کہ بدکاری کا ارادہ ان کے دماغ میں غالب آ گیا، تو قرآن میں اس کو ہمت بھی ہمہ بہا کے ساتھ تعبیر کیا کہ ارادے کی ابتدائی حالت کو ہم کہتے ہیں اور ارادے کی انتہائی حالت کو ہمت کہتے ہیں۔ ہم جب دل میں کس چیز کا خیال آئے اور خیال آ کر نکل جائے اسے ہم کہا جاتا ہے، اور ہمت کہتے ہیں جب وہ ارادہ یا وہ بات انسان کے دل میں اتنا جم جائے کہ اس کے ماسوا کا تصور دماغ سے نکل جائے اور اس کی سوچ اور اس کی فکر اس کے ماسوا کسی چیز کی طرف مرکوز نہ ہو۔ چونکہ عبادات میں اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ نماز کے علاوہ آپ کا دھیان جدھر مرضی جائے، جو مرضی سوچیں، جس چیز کی طرف مرضی اپنا خیال لے کر چلے جائیں اور اپنے دماغ پر اس کو حاوی کر لیں، وہ معیوب نہیں ہے۔ لیکن جب عبادت میں آدمی مشغول ہو، نماز میں مشغول ہو، اس وقت انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کا دل و دماغ صرف ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اگر انسان قصداً اپنے دماغ کو اللہ سے پھیر دے، اپنی توجہ کو خدا سے ہٹا کر کسی اور کے تصور باندھ لے، دماغ میں ایسا تصور باندھے کہ خدا کا خیال ہی دماغ سے نکال دے، تو اس کو تصوف کی اصطلاح میں صرف ہمت کہتے ہیں اور یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام نے اس معاملے میں بہت زیادہ وہ محنت کرتے ہیں کہ نماز کے اندر صرف مقصود حقیقی اللہ پر ہی توجہ رہے، اللہ کے ماسوا کسی کی طرف انسان کی ہمت نہ ہو۔ ہمت نہ ہونے سے وہی مراد کہ انسان کی تمام تر قوا، انسان کے اعضاء، جوارے صرف ایک ہی ہستی کی طرف متوجہ ہوں، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، انسان اسی کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں توجہ کا مرکوز ہونا خدا کی ذات کی طرف کہ اس کے ماسوا کا دل سے دھیان بھی نکل جائے اور دل کسی اور کی طرف عبادات میں متوجہ نہ ہو، یہی مقصود شریعت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی یعنی بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور اسی کو محدث سے اپنے صوفیاء کی اصطلاح میں ہمت کہا گیا۔ اور عام طور پہ جو غلطی ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی، وہ صوفیاء کی اصطلاح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ صوفیاء نے جس چیز کو اپنے سالکین کے لیے، جو کہ ابتدائی طلباء ہیں، جو سالک ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ صرف ہمت نماز میں نہیں کرنا، چونکہ اہل بدعت کا ایک دماغی تصور تھا، وہ ہمیشہ نمازوں میں تصور شیخ کیا کرتے تھے، اپنے پیر کی تصور کر کے اس کی طرف نیت باندھ کر اپنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حالانکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو، لیکن عبادات یہ خالص حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کے ماسوا نماز میں کسی کی طرف توجہ نہ باندھی جائے، اور جو توجہ اگر اسے پھرے گی تو اسے صرف ہمت کہا جائے گا، اور جو تصوف والے اس کو جائز نہیں کہتے، چونکہ صحابہ تصوف کی اصطلاحات سے واقفیت نہیں اور عوام الناس اس معاملے میں چکنی ہوئی، اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوئی، اور ان کو ان جہلاء نے جن کا تعلق کسی چیز سے نہیں تھا، انہوں نے اس معاملے میں غلط فہمی کی اور عوام کو